نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور حصہ دوم۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عنوان: تیمم کا مسنون طریقہ۔ مسئلہ: تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ تو اگر کسی نے ہاتھ مٹی پہ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ نمبر 2، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس میں یہ بھی خیال رہے کہ ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہ جائے ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ عامہ کتب۔ تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین یا مٹی یا اور کسی ایسی چیز پر جس پر مٹی یا غبار ہو مارے، انگلیاں کھلی رکھے اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ لے، اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارے، نہ اس طرح کہ تالی کی سی آواز نکلے، اور پھر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، پھر دوبارہ یوں ہی کرے اور پہلے داہنے ہاتھ کا مسح کرے پھر بائیں ہاتھ کا، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کہنیوں تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کے پیٹ کو چھوتے ہوئے گٹے تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی داہنے ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے۔ عامہ کتب۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کچھ اور مسائل۔ نمبر 1، عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے ورنہ پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی، اور نت پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نت کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہیں رہی۔ نمبر 2، انگوٹھی چھلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہوں سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے، اس کی احتیاط وضو سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 3، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ نمبر 4، ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا یا 1 یا 2 انگلیوں سے مسح کیا، اگرچہ تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو تو تیمم نہ ہوگا۔ نمبر 5، تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ جنس سے زمین سے ہے، جیسے ریتا، چونا، ہڑتال، گیرو وغیرہ۔ نمبر 6، گیہوں، جو وغیرہ، غلہ اور لکڑی، شیشے وغیرہ پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے، اور ہاتھ میں نہ لگتا ہو تو نہیں۔ گچ کی دیوار پر بھی تیمم جائز ہے۔ نمبر 7، جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم کرنا ناجائز یا مکروہ ہے، غلط ہے۔ نمبر 8، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، جس حالت میں تیمم ناجائز ہے اگر وہ تیمم کے بعد پائی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا، جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ وہاں سے 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہا، یہ ضروری نہیں کہ پانی کے پاس پہنچ جائے۔ نمبر 10، مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ غسل سے نقصان نہیں پہنچے گا تو تیمم جاتا رہا۔ نمبر 11، پانی پر گزرا اور تیمم یاد نہیں، جب بھی تیمم جاتا رہا
عالمگیری، رد المختار، بہار شریعت۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔